ناظرین، افغانستان نے پاکستان کو ایسا معاشی اور سفارتی جھٹکا دیا ہے جس کے اثرات صرف دو طرفہ تجارت تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خطے کی اسٹریٹجک صف بندی پر اس کے دور رس نتائج نکل سکتے ہیں۔ طالبان حکومت نے اچانک پاکستان سے ادویات کی درآمدات پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے اور اب کابل کی نظریں نئی سپلائی لائنز پر ہیں، خاص طور پر بھارت، ایران اور ترکی کی طرف۔ یہ فیصلہ صرف ایک تجارتی حکم نہیں بلکہ بدلتے تعلقات، بڑھتے عدم اعتماد اور نئی علاقائی ترجیحات کی وضاحت اور واضح علامت بن کر سامنے آیا ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ آئیے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر افغانستان نے بڑا قدم کیوں اٹھایا، اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں، پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس سے، افغانستان خود کس طرح خطرے میں پڑ سکتا ہے اور بھارت اس پوری صورتحال میں کہاں کھڑا ہے۔ طالبان انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے باضابطہ ہدایت جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سے آنے والی تمام ادویات کی درآمدات پر پابندی ہو۔ اس حکم کا اطلاق صرف سرکاری خریداری تک محدود نہیں بلکہ نجی جو تاجر ہیں ان پر بھی ہوگا۔ مزید سخت بات یہ ہے کہ غیر قانونی راستوں سے آنے والی ادویات پر بھی جو پابندی ہوگی اور ان کو ضبط کیا جائے گا اور اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف بھی کارروائیاں ہوں گی۔ حکام نے یہاں تک کہا ہے کہ ضبط شدہ سامان کو طلب بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ ایک نرم سفارتی اشارہ نہیں بلکہ سخت اقتصادی یہ بریک ہے۔ یہ فیصلہ اچانک نہیں لیا گیا ہے۔ طالبان حکام نے اس سے پہلے تاجروں کو وارننگ دی تھی کہ وہ پاکستان سے متعلق تجارتی جتنے بھی دستاویز ہیں یا لین دین کا جو ہے وہ معاملات ہیں ان کو ختم کریں اور متبادل راستے تلاش کریں۔ ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی تمام تاجروں کو اور اب اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ سرحدی تجارت سے جڑے حلقے اس فیصلے کو پالیسی شفٹ قرار دے رہے ہیں، نہ کہ کوئی وقتی رد عمل ہے یہ۔ اب یہاں سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ افغانستان نے اپنے سب سے بڑے میڈیسن سپلائر پر ہی پابندی لگا دی۔ اس کا جواب پاک افغان تعلقات میں بڑی کشیدگی میں چھپا ہوا ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں اطراف کے تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہوئے، سرحدی جھڑپیں ہوئی، کراسنگ پوائنٹس بند ہوئے، سیکیورٹی الزامات اور ایک دوسرے پر جو عسکریت پسندوں کی پناہ دینے کے دعوے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ان سب نے ماحول خراب کر دیا۔ اہم بارڈر جو پوائنٹس تھے بار بار بند ہوئے، ٹرک رکے، کنٹینرز پھنسے، سپلائی چینز متاثر ہوئی۔ طالبان کی جو قیادت ہے اس نے کھلے عام کہا کہ وہ تجارت کو سیاسی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ موجودہ پابندی اس سوچ کا بھی تسلسل لگتی ہے، لیکن اس فیصلے کا سب سے چونکا دینے والا پہلو یہ ہے کہ افغانستان کے جو فارما مارکیٹ ہے وہ بڑی حد تک پاکستان پر انحصار کرتی تھی۔ اندازہ ہے کہ افغانستان میں استعمال ہونے والی 60 سے 70% ادویات جتنی بھی ہیں وہ پاکستان سے جاتی تھیں۔ عام جو اینٹی بایوٹکس سے لے کر اسپیشلائزڈ ادویات تک کا ایک بڑا حصہ پاکستان سے سپلائی ہوتا تھا۔ اب جب یہ راستہ بند ہوا تو کابل، ہرات اور دیگر شہروں میں رپورٹس آ رہی ہیں کہ جتنی بھی دوائیں ہیں ان کی قلت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے اور قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ یعنی یہ قدم پاکستان کے لیے جھٹکا ضرور ہے مگر افغانستان کے لیے بھی ایک بڑا رسک ہے۔ تو پھر طالبان حکومت نے یہ خطرہ کیوں لیا ہے؟ اس کا جو جواب ہے وہ جغرافیائی سیاست اور نئی صف بندی میں ملتا ہے۔ طالبان اب اپنی تجارت کو متنوع بنانا چاہتا ہے۔ وہ ایک ملک پر انحصار جتنا بھی انحصار ہے وہ کم کر کے راستے کھولنا چاہتا ہے۔ اس لیے حالیہ ہفتوں میں افغان وفود نے بھارت، ایران اور ترکی کے دورے بھی کیے۔ مقصد ان کا صاف تھا اور واضح تھا، نئی پالیسی لائنز، نئی تجارتی شراکت داریاں اور نئی سفارتی گنجائش۔ یہیں پر بھارت کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ بھارت پہلے ہی انسانی بنیادوں پر افغانستان کو خوراک اور ادویات بھیجتا رہا ہے۔ اگر اب باقاعدہ فارما سپلائی چین جو ہے وہ بھارت سے افغانستان کی طرف شفٹ ہوتی ہے تو یہ ایک بڑی اسٹریٹجک پیش رفت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تجارت کے ساتھ ساتھ سفارتی اثر و رسوخ بھی منتقل ہوگا، یعنی دوائیں صرف علاج نہیں کریں گی بلکہ تعلقات بھی بنائیں گی۔ پاکستان کے لیے یہ جو دوہرا نقصان ہو سکتا ہے، اس سے ایک طرف فارما ایکسپورٹس مارکیٹ متاثر ہوگی جو کروڑوں ڈالر سالانہ کی تھی، دوسری طرف علاقائی اثر و رسوخ میں کمی کا تاثر بنے گا کیونکہ
तजारत सिर्फ पैसा नहीं, असर भी बनाती है। अफगान ताजरों के हलकों में भी मिला जुला ही रद्द अमल जो है वो सामने आया है। कुछ कहते हैं कि मुतबादल सप्लाई मुमकिन है मगर वक्त लगेगा। कुछ खबरदार कर रहे हैं कि अगर नई जो चेन जल्द फाल ना हुई तो मेडिकल बहरान पैदा हो सकता है अफगानिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर कैंसर, दिल, शुगर और एमरजेंसी अद्वियात में। इस पूरी सूरत हाल को बड़े फ्रेमवर्क में अगर देखें तो सिर्फ अद्वियात पर पाबंदी नहीं बल्कि इलाकाई ताकत के तवाज़न में हल्की मगर मायने खेज हरकत है। तालिबान ये दिखाना चाहता है कि वो अपनी इक्तसादी सिमत जो है वो खुद तय करेंगे। पाकिस्तान को पैगाम है, दबाव मत डालो। भारत को इशारा है, दरवाज़ा खुला है और खित्ते को सिग्नल है। अफगानिस्तान नई पोजीशनिंग कर रहा है। आने वाले महीनों में ये 3 चीज़ें फैसला कुन होंगी। क्या भारत और दीगर ममालिक फौरी सप्लाई जो गैप हैं वो उसको भर पाएंगे? क्या पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ेंगे या बातचीत बहाल हो जाएगी? और क्या अफगानिस्तान इस फैसले की कीमत सेहत के बहरान की सूरत में चुकाएगा या इसे नई तजारती आज़ादी मिलेगी? फ़िलहाल एक बात वाज़ेह है, काबुल ने चाल चल दी है, इस्लामाबाद चौंक गया है और खित्ता गौर से देख रहा है कि सूरत हाल कहाँ जाके रुकेगी।